چوتھا سوال، ورقہ ابن نوفل کون تھے؟ ورقہ ابن نوفل آپ کے کزن تھے اور وہ 4 کتابوں کے اور صحیفوں کے علوم کے عالم تھے، اور بی بی بھی اسی طرح سے برابر عالم تھی۔ تو بی بی نے شادی کیوں نہیں کی؟ پہلے بی بی نے اسی لیے شادی نہیں کی کہ بی بی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں پڑھ چکی تھیں اور انہیں اسی طرح کی صفتوں کے حامل شوہر کی انتظار تھی، وہ انتظار میں تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی انتظار پوری کر دی۔ اور جو ورقہ ابن نوفل نے نشانیاں بتائی تھیں وہ ساری نشانیاں جب پوری ہو گئیں تو پھر بی بی نے شادی کا ارادہ کیا۔ اب ایک اور بات مشہور کی جاتی ہے، میرا ویڈیو بنانے کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میں صحیح اسلام کی جو صحیح شکل ہے وہ اپنے بچوں کو اور اگلی نسل کو دے کے جاؤں۔ تو یہ بات یاد رکھنا۔ یہ 5واں سوال بھی اسی سلسلے میں ہے، میں اپنے بچوں کو بتا کے جا رہا ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی خدیجہ کی نوکری کی تھی، بی بی خدیجہ کی نوکری نہیں کی تھی، حضور نے مضاربہ پہ کام کیا تھا۔ خدیجہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت، امانت، دیانت مکہ میں دیکھی تو انہوں نے خود حضرت ابو طالب سے درخواست کی۔ حالانکہ حضرت ابو طالب، حضرت عبد المطلب، حضرت ہاشم یہ سب لوگ جانتے تھے، جب کافر جانتے تھے، جب یہودی جانتے تھے، جب ورقہ ابن نوفل جانتے تھے، تو کیا گھر والے نہیں جانتے تھے کہ یہاں اس پشت میں نبوت چل رہی ہے اور نبوت آنے والی ہے اور ختم نبوت ہونے والی ہے؟ اس طرح کے ایک ایسے شخص کی ضرورت تھی جو بی بی کا کاروبار سنبھالے، تو بی بی نے خود درخواست کی تھی۔ حضرت ابو طالب ڈرتے تھے، ان کو علم تھا کہ نبی کو نہیں بھیجنا چاہیے شام کے سفر میں، کیونکہ اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ اس پشت میں اور اس پیشانی میں نور نبوت ہے تو لوگ انہیں شہید کر دیں گے۔ وہ اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے، لیکن بی بی کی درخواست پہ اور اللہ کی توکل پہ حضرت ابو طالب راضی ہو گئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شام بی بی کا مال لے کے جانے کی اجازت دے دی۔ اب کیا ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی کا مال لے گئے اور جہاں بھی جاتے تھے تو بی بی کے نام سے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ تجارت سے لوگ اس طرح متاثر ہوتے تھے کہ ہاتھوں ہاتھ مال بک گیا، اور کہتے ہیں کہ شام تک بھی مال نہیں گیا، راستے میں پہلے ہی بک گیا۔ اور پھر جب واپس آئیں تو یہ سوال مشہور ہے کہ ورقہ ابن نوفل کو بی بی نے ساتھ بھیجا تھا اور ان کی یہی ڈیوٹی تھی کہ آپ حضور کی ہر چیز کو نوٹ کریں، ان کی گفتار کو، ان کے کردار کو، ان کی بات کو، ان کے طریقے کو، ان کی عبادت کو، ان کے لین دین کو، ہر چیز کی مجھے رپورٹ دینی ہے۔ تو ورقہ ابن نوفل نے یہ 8واں سوال یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق واپسی پہ مکمل ہر چیز کو دریافت کیا، اور ورقہ ابن نوفل نے جب یہ پوری بات بتائی تو بی بی کو جس چیز کا انتظار تھا انہیں یقین ہو گیا کہ اب یہی وہ ہستی ہیں جو میرے شوہر بننے کے قابل ہیں۔ تو 7واں سوال یہ ہے کہ بحیرہ راہب کا واقعہ کیا ہے؟ یہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، میں اس کو لمبا نہیں کرتا۔ ایک جگہ ایک قافلہ سفر میں تھا، حضرت ابو طالب بھی ساتھ تھے کیونکہ حضرت ابو طالب ان کو تنہا نہیں چھوڑنا چاہتے تھے۔ ایک بلند چھت کے اوپر یہ راہب بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام بحیرہ تھا، اور راہب کہتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کے پیر کو، جیسے ہم پیر کہتے ہیں وہ یہودی اور عیسائیوں کے پیر کو اس زمانے میں راہب کہا جاتا تھا، اور ان کی پیری مریدی کو رہبان کہا جاتا تھا۔ اور اسلام میں آیا ہے کہ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں اس طرح کی پیری مریدی اور رہبانیت نہیں ہے۔ رہبانیت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ دنیا کا کوئی کام نہ کرو اور پہاڑوں پہ بیٹھ کے خدا کی عبادت کرتے رہو، یہ بھی رہبانیت کی ایک شکل ہے۔ تو خود کماؤ، خود کھاؤ اور کام کرو اور ملک کو ترقی دو، یہ نہیں کہ ہم مولوی بن گئے تو ہم نے کوئی کام نہیں کرنا، ذاکر بن گئے کوئی کام نہیں کرنا، پیر بن گئے تو لاکھوں کروڑوں لوگ اس طرح سے بے روزگار ہو جائیں گے اور دوسرے لوگوں کے کندھوں پہ وہ بوجھ بن جائیں گے۔ اس لیے ہمارا ملک پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ آج صبح 7 بجے میں نے خبریں سنی ہیں تو انڈیا کی کرنسی
₹3.35 کے برابر ہو گئی ہے۔ وہ لوگ کام کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ہمارے اکثر لوگ کسی نہ کسی بہانے سے نکمے ہیں۔ چلو نکمے ہیں، نکما ہونا عیب ضرور ہے، کیا ہمیں اسلام کے نام پہ بھی نکما ہو جانا چاہیے؟ تو بحیرہ راہب چھت پہ بیٹھا تھا، اس نے قافلے کو دیکھا، تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس کی نگاہ پڑی تو اس نے وہی پہچان لیا کہ نور نبوت یہی ہے۔ اس نے اپنے ایک شاگرد کو بھیجا کہ اس پورے قافلے کی کھانے پہ دعوت کریں۔ تو قافلہ آیا تو جب سب کو بتایا تو سب دعوت پہ تیار ہو گئے، کیونکہ کھانا تو ایک ایسی چیز ہے کہ فطرت ہے، لوگ بڑا جلدی تیار ہو جاتے ہیں، خاص طور پہ جو پیٹو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابو طالب نے بھی ہاں کر دی۔ جب سب لوگوں کو دیکھا تو سب لوگ کھانے پہ چلے گئے، اور لوگوں نے مشورہ یہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین ہیں اور صادق ہیں، اور ان کو مکان سامان کی نگرانی پہ بٹھا دیا جائے۔ اب حضور کو اکیلے بٹھا دیا گیا اور سب لوگ کھانے پہ چلے گئے۔ جب وہ تمام لوگ کھانے پہ جمع ہو گئے تو بحیرہ راہب نے پوچھا کہ کوئی ایسا بچہ بھی ہے جو آپ کے درمیان میں نہیں ہے، جوان بچہ؟ تو کہا نہیں جی، ہم تو سب آ گئے۔ انہوں نے کہا نہیں، جس کو میں نے دیکھا ہے وہ یہاں نہیں ہے۔ تو پھر کہا کہ یہ شاید محمد کا کہتا ہوگا۔ تو کہا ہاں، میں انہی کا پوچھ رہا ہوں۔ تو کہا وہ سامان کی نگرانی پہ بیٹھے ہیں۔ کہا نہیں، جب تک وہ نہیں آئیں گے میں کھانا تقسیم نہیں کروں گا۔ تو مجبور ہو کے ان کو نگرانی کے لیے کوئی اور بندے بھیجنے پڑ گئے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم بحیرہ راہب کے سامنے آئے اور بیٹھ گئے تو انہوں نے ان سے کلام کوئی نہیں کی۔ کہا اس بچے کا کوئی سرپرست بھی ہے، کوئی باپ ہے؟ کہا نہیں، یہ یتیم ہے۔ کہا تو پھر بالکل ٹھیک ہے، جو میں نے سوچا ہے یہ بچہ وہی ہے۔ کوئی اور سرپرست اس کا ہے؟ کہا ہاں، یہ اس کا چچا ہے۔ کہا ہاں، میں اسی کی تلاش میں تھا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ کہا ابو طالب۔ کہا آپ کا نام تو بہت مشہور ہے، آپ مکہ کے سردار ہو، میں آپ کو نام سے جانتا ہوں، لیکن کیونکہ میں یہاں عبادت میں رہتا ہوں تو میں نے آپ کی زیارت نہیں کی تھی۔ بس میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اگر باقی کچھ مال بچا ہوا ہے تو یہیں فروخت کرو، اور فوراً ان کو واپس مکے لے جاؤ، کیونکہ دنیا ان کی دشمن ہے، اور خدشہ یہ ہے کہ ان کو یہ شہید نہیں کر دیں گے۔ تو یہ بحیرہ راہب کا واقعہ تھا۔ تو اب نواں سوال یہ ہے کہ رشتہ کیسے ہوا؟ تو یہ بھی میں اپنے اگلی نسل کو بات پہنچا رہا ہوں کہ حضور نے رشتہ نہیں مانگا تھا، حضرت ابو طالب نے بھی رشتہ نہیں مانگا تھا، حضور نے بھی ابو طالب کو نہیں کہا تھا۔ تو یہ ساری باتیں ایسی ہیں جیسے لوگوں کی طرف سے آئی ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب سب نشانیاں دیکھیں تو بی بی خدیجہ نے خود اپنی بہن حالہ کو، یہ بہن حالہ وہی ہیں جو بیوہ تھیں، آپ کے گھر میں رہتی تھیں، اور انہی کی بچیاں تھیں، اور بعد میں بی بی حالہ فوت ہو گئی، اور انہی کی بچیاں بی بی خدیجہ کے زیر کفالت تھیں اور حضور کے گھر میں تھیں، اور انہی کی شادی بعد میں حضرت عثمان سے بھی ہوئی، اور جن کو حضور کی بچیاں کہا جاتا ہے۔ تو حضور کی یہ بچیاں ہیں، اس طرح سے ہیں کہ قیامت تک تمام بچیاں حضور کی ہیں، اور اس طرح سے ہیں کہ بہن کی بچیاں بھی اپنی بچیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر کفالت تھیں، زیر کفالت بچیاں بھی اپنی بچیاں ہوتی ہیں، اور اس طرح سے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے ان کی رخصتی کی تھی، تو اس لحاظ سے بھی وہ بیٹیاں ہیں، وگرنہ یہ حضور کی بی بی خدیجہ کی سگی بیٹیاں نہیں ہیں۔ تو بی بی حالہ کو رشتہ کے لیے بھیجا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے چچا سے بات کریں۔ تو جب چچا سے بات کی گئی تو چچا نے حضور سے پوچھا، پھر حضور راضی ہو گئے، اور اس طرح سے یہ رشتہ ہو گیا۔ اب آج کی ویڈیو کا آخری سوال یہ ہے کہ دعوت اسلام جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا سے واپس آئے، اور پھر دعوت ذوالعشیرہ 2 سال بعد ہوئی، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت اسلام ان کو دی تو انہوں نے کیا کہا؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی، اور مجھے یہ سب پہلے سے معلوم تھا، اور آپ کی دعوت کا میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ دعوت کریں
اور میں اس کو قبول کروں اور آپ کے ہاتھ پہ اسلام لاؤں اور میں آپ سے پہل نہ کروں، کیونکہ حضور سے کوئی شخص پہل نہیں کر سکتا، حضور سے کوئی شخص آگے قدم نہیں بڑھا سکتا۔ وما علینا الا البلاغ۔ انشاءاللہ اس کی اگلی قسط ہم جلد آپ کو بھیجیں گے، تو ہمارے یہ ویڈیو دیکھتے رہیں، بچوں کو بھی دکھائیں تاکہ بچے موبائل میں دوسری چیزیں دیکھنے سے بچے رہیں۔ تو یہ اسلامی کہانیاں ہیں، آپ بھی سنیں، بچوں کو بھی سنائیں اور دیگر احباب کو دکھائیں، اور یہ ورثہ ہے انشاءاللہ آگے تک چلتا رہے گا۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ صحیح اسلام آپ کو پیش کیا جائے، اور کسی کی توہین بھی نہیں، ہم اس کو حرام سمجھتے ہیں۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی رسولہ والائمۃ المیامین من آلہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔